السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے شہزادی اور سفید گھوڑا۔ ایک شہزادی کا پالتو گھوڑا جو اصل میں جادوگر شہزادہ تھا۔ بہت پرانی بات ہے، ہندوستان کی ایک عظیم ریاست اندھیر نگر تھی۔ یہ ریاست اپنی شاندار محلات، اونچی دیواروں اور بہادر سپاہیوں کے لیے مشہور تھی۔ وہاں کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی ریشما تھا۔ ریشما حسن، علم اور نرمی کی مثال سمجھی جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے صرف ایک نظر دیکھنے آتے تھے کہ وہ کیسی لگتی ہے، لیکن شہزادی کو محلات کی چمک دمک، سونے کے زیورات اور اونچے تختوں سے زیادہ محبت اپنے سفید گھوڑے سے تھی جسے وہ بچپن سے پال رہی تھی۔ وہ گھوڑا برف کی طرح سفید، آنکھوں میں چمک لیے ہمیشہ شہزادی کے ساتھ رہتا۔ شہزادی جب بھی پریشان ہوتی یا تنہا محسوس کرتی تو وہ گھوڑا اس کے قریب آ کر جیسے اس کے دل کی باتیں سن لیتا۔ شہزادی ریشما کا دن تب مکمل ہوتا جب وہ اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر باغات اور جنگل کی پگڈنڈیوں پر جاتی۔ محل کی لونڈیاں اور محافظ پیچھے پیچھے چلتے، مگر ریشما کا دل صرف اپنے گھوڑے میں اٹکا رہتا۔ وہ گھوڑا اتنا فرما بردار تھا کہ شہزادی کے اشارے کو فوراً سمجھ لیتا۔ اگر ریشما غمگین ہوتی تو وہ گھوڑا اپنی نرم گردن اس کے کندھے سے لگا دیتا، جیسے کہہ رہا ہو، میں ہوں نا، گھبراؤ مت۔ بادشاہ اکثر پریشان رہتا، اسے ڈر تھا کہ کہیں دشمن ریاستوں کی نظر اس کی اکلوتی بیٹی پر نہ پڑے۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا، ریشما، تمہیں اس گھوڑے کے ساتھ حد سے زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے، یہ محلاتی شان کے لائق نہیں۔ مگر شہزادی ہمیشہ نرمی سے جواب دیتی، ابا حضور، یہ گھوڑا میرا دوست ہے، یہ میرے دل کے قریب ہے۔ بادشاہ خاموش ہو جاتا، لیکن اسے یہ لگتا کہ اس گھوڑے میں کچھ عجیب بات ضرور ہے۔ ایک دن محل کے قریب جنگل میں خوفناک درندے حملہ آور ہو گئے۔ سپاہی ابھی پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ سفید گھوڑا اچانک بجلی کی طرح دوڑا اور اپنی ٹانپوں سے درندوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ریشما گھبرا گئی، لیکن حیران بھی ہوئی کہ ایک عام گھوڑا اتنی طاقت کہاں سے لایا۔ وہ گھوڑا اس دن کے بعد اور بھی پراسرار لگنے لگا۔ اس رات ریشما کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں وہی سفید گھوڑا اس کے سامنے ایک شہزادے کی شکل میں کھڑا تھا۔ وہ شہزادہ کہہ رہا تھا، ریشما، میں تمہارا محافظ ہوں، مگر ابھی وقت نہیں آیا کہ میں اپنا اصل روپ دکھاؤں۔ ریشما چونک کر جاگ گئی، اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کیا میرا گھوڑا کوئی جادو ہے یا میرا وہم ہے؟ چند دن بعد شہزادی ریشما اکیلی اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی گہرائیوں میں نکل گئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، پرندے چہچہاہٹ کر رہے تھے اور روشنی پتوں سے چھن چھن کر زمین پر گر رہی تھی۔ اچانک گھوڑا رک گیا، اس نے زور سے بنبنایا اور اپنی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی بھری۔ ریشما کو یوں لگا جیسے وہ گھوڑا اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ریشما نے حیرت سے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی۔ اچانک گھوڑے کے بدن سے روشنی نکلنے لگی۔ ریشما گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ چند لمحوں میں گھوڑے کی شکل بدل گئی اور اس کی جگہ ایک جوان شہزادہ کھڑا تھا۔ اس کے لباس پر پرانی راجپوتانہ طرز کے نقش و نگار تھے اور اس کی آنکھیں سمندر کی طرح گہری تھیں۔ شہزادے نے نرمی سے کہا، ریشما، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دشمن ریاست کا قیدی شہزادہ ہوں جس پر جادو کر کے مجھے گھوڑے کی شکل میں قید کر دیا گیا تھا۔ شہزادے نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک ظالم جادوگر نے اس پر تعویذ ڈالا تھا تاکہ وہ کبھی اپنی سلطنت واپس نہ جا سکے۔ صرف ایک پاک دل انسان کی دوستی اور بھروسہ ہی اس جادو کو کمزور کر سکتا تھا۔ ریشما، تمہارے یقین اور محبت نے میری زنجیریں توڑی ہیں۔ شہزادی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کا بچپن کا دوست دراصل ایک شہزادہ ہے۔ لیکن یہ راز زیادہ دیر چھپ نہ سکا۔ دشمن ریاست کے جاسوسوں نے سب دیکھ لیا اور وہ فوراً اپنے بادشاہ کو خبر دینے دوڑے۔ شہزادہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اصل طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے۔
مگر اسے ریشما اور اس کے محل کو بھی بچانا تھا۔ چند دن بعد اندھیر نگر کی فصیلوں کے سامنے دشمن ریاست کی فوج آ کھڑی ہوئی۔ تلواریں چمک رہی تھیں، ڈھول بج رہے تھے اور آسمان جنگ کے شور سے گونج رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، سپاہی ڈرے ہوئے تھے، لیکن شہزادی ریشما جانتی تھی کہ اب صرف اس کا سفید گھوڑا شہزادہ ہی اس مشکل کو ٹال سکتا ہے۔ ریشما نے خفیہ طور پر شہزادے کو محل کے پیچھے دروازے سے بلایا۔ جیسے ہی وہ نمودار ہوا، گھوڑے کی طرح دوبارہ اس پر سفید روشنی برسنے لگی اور وہ پورے قد کا ایک بہادر راجپوت شہزادہ بن گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طلسمی تلوار آ گئی جو بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ شہزادہ بولا، ریشما، آج میں اپنی اور تمہاری ریاست دونوں کا محافظ بنوں گا۔ دشمنوں نے حملہ کیا۔ شہزادہ اپنی طلسمی تلوار کے ساتھ آگے بڑھا، اس کی ہر وار بجلی کی طرح کڑکتی دشمنوں کی صفیں ٹوٹتی چلی گئیں۔ شہزادی محل کی فصیل سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ دشمنوں کے دلوں میں خوف بیٹھنے لگا، کیونکہ یہ کوئی عام جنگجو نہیں بلکہ طلسمی طاقتوں والا شہزادہ تھا۔ لیکن اصل خطرہ ابھی باقی تھا۔ وہی ظالم جادوگر جس نے شہزادے کو گھوڑے میں قید کیا تھا، خود میدان میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کالا عصا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، میں تمہیں دوبارہ قید کر دوں گا، چاہے تمہیں یہ محبت ملے یا نہ ملے۔ پورا میدان سیاہ دھوئیں اور آگ سے بھر گیا۔ جنگ کا میدان ایک جادوئی دائرے میں بدل گیا۔ شہزادہ اپنی چمکتی ہوئی تلوار کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ جادوگر اپنے کالے عصے سے شعلے برسا رہا تھا۔ بجلی آسمان پر گرج رہی تھی اور سپاہی دونوں کی طاقت دیکھ رہے کر حیران تھے۔ شہزادی ریشما فصیل پر کھڑی تھی اور اس کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا۔ جادوگر نے اپنے عصے کو زمین پر مارا۔ اچانک آگ کے سانپ زمین سے نکل کر شہزادے کی طرف لپکے۔ شہزادہ فوراً گھوڑے کی طرح تیز دوڑا اور اپنی تلوار سے وہ سانپ کاٹ دیے۔ ہر وار کے ساتھ روشنی کی لہریں اٹھتی اور اندھیرے کو چیر دیتی۔ ریشما نے زور سے پکارا، تم جیتو گے، ہمت نہ ہارنا۔ جادوگر کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے شہزادے کو کمزور کرنے کے لیے کالا بادل بلایا جو ہر طرف چھا گیا۔ شہزادہ گھٹن محسوس کرنے لگا۔ تب شہزادی ریشما نے اپنی چوڑیاں توڑ کر زمین پر پھینک دی اور زور سے کہا، میری دعا اور میرا یقین تمہارے ساتھ ہے۔ اچانک شہزادے کی تلوار اور بھی روشن ہو گئی، جیسے اس میں ریشما کی محبت کی روشنی اتر آئی ہو۔ شہزادہ ایک زوردار جست لگا کر جادوگر کے سامنے پہنچا اور پوری طاقت سے اپنی طلسمی تلوار اس کے عصے پر ماری۔ عصا چکنا چور ہو گیا اور جادوگر چیختا ہوا دھوئیں میں بدل گیا۔ اس کی چیخیں پورے میدان میں گونجیں اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ سپاہی خوشی سے چلانے لگے، زندہ باد، زندہ باد۔ جنگ ختم ہو گئی۔ شہزادہ دوبارہ اپنے گھوڑے کے روپ میں بدل کر شہزادی کے قریب آیا اور سر جھکا دیا، مگر اس بار سب نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں۔ بادشاہ خود آگے بڑھا اور بولا، بیٹی، تم نے نہ صرف اپنی ریاست بلکہ ایک شہزادے کی جان بھی بچائی۔ ریشما مسکرا کر بولی، ابا حضور، یہ میرا دوست ہی نہیں، میرا محافظ بھی ہے۔ جنگ کے بعد شہزادہ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں آیا۔ اس نے سب کے سامنے سچ بتایا کہ وہ ایک وقت میں گھوڑے کی شکل میں قید تھا اور صرف ریشما کی دوستی اور یقین نے اسے آزاد کیا۔ بادشاہ نے حیرت اور خوشی سے کہا، بیٹے، تم نے نہ صرف میری ریاست بچائی بلکہ میری بیٹی کا دل بھی جیت لیا۔ محل میں چراغاں ہوا، گلیاں سجیں، ڈھول اور شہنائیاں بجنے لگی۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی عام شادی نہیں بلکہ ایک داستان ہے کہ کس طرح ایک گھوڑا دوست دراصل ایک شہزادہ نکلا۔ ریشما سنہرے جوڑے میں اور شہزادہ راجپوتی لباس میں سب کے سامنے آئے۔ شادی کے بعد شہزادہ اور شہزادی ساتھ ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر محل کے باغات میں نکلے۔ ریشما نے ہنستے ہوئے کہا، یاد ہے کبھی تم گھوڑے کی شکل میں میرے دوست تھے، آج میری زندگی کے ساتھی ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، اور ہمیشہ رہوں گا، چاہے روپ کوئی بھی ہو۔ اندھیر نگر کی تاریخ میں یہ قصہ سنہرے الفاظ میں لکھا گیا کہ ایک شہزادی اور اس کا سفید گھوڑا کیسے جادو، محبت اور وفاداری کے امتحانوں سے گزر کر ایک نئی داستان بن گئے۔ بچے اور بڑے سب اس کہانی کو نسل در نسل سناتے رہے۔ یوں شہزادی اور سفید گھوڑا کا قصہ ختم ہوا۔ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ دوستی، وفاداری اور یقین کی طاقت کی مثال بھی ہے۔
آپ کی اس باتوں کا شکریہ شایان، وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔